یعنی رزق کی وسعت۔ اور خواتین حضرات، ہم اپنے معزز مہمانان گرامی کے عزت مشکور کہ وہ ہمارے پاس تشریف لائے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ ان کا تعارف آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے۔ ہمارے پہلے مہمان ہیں حاجی محمد حنیف طیب صاحب۔ دکھی اور بیسہارا انسانوں کی خدمت، یہ خدمت خلق کے ایک ادارے کا ہی نہیں، ایک درد مند شخص کی زندگی کا نصب العین بھی ہے، جو آج ہمارے پاس تشریف رکھتے ہیں۔ آپ اپنے زمانہ طالب علمی میں انجمن طلباء اسلام کے بانی صدر رہے۔ آپ نے تقریباً 10 برس آل پاکستان میمن فیڈریشن کے صدر کے فرائض انجام دیے۔ آپ 3 مختلف اوقات میں مختلف شہروں میں وفاقی وزیر کے عہدے پر فائز ہوئے۔ آپ خدمت خلق کی معروف تنظیم المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی کے روح رواں ہیں، اور خود کو دکھی انسانیت کی خدمت کے لیے وقف کر رکھا ہے۔ خوش آمدید سے۔ شکریہ۔ اس کے ساتھ ہی ہم اپنی دوسری مہمان شخصیت کا تعارف آپ سے کراتے چلیں، جن کا تعلق درس و تدریس کے شعبے سے ہے، اور آپ ایک ممتاز دینی اسکالر بھی ہیں، محترمہ جہاں آرا لطفی۔ آپ نے جامعہ کراچی سے عربی زبان میں ایم اے میں دوسری پوزیشن حاصل کی۔ آپ وہ پہلی طالبہ ہیں جنہوں نے الفاتح یونیورسٹی لیبیا سے عربی زبان میں ہائر ڈپلومہ کیا۔ آپ 27 ممالک کے طلبہ میں پہلے نمبر پر آئیں۔ آپ کو لیبیا کے فرمانروا کرنل معمر قذافی کی جانب سے میڈل دیا گیا۔ آپ جامعہ کراچی کے شیخ زید اسلامک سینٹر میں اسسٹنٹ پروفیسر کے عہدے پر فائز ہیں، پی ایچ ڈی بھی کر رہی ہیں، مصنفہ بھی ہیں، مضامین بھی لکھتی رہی ہیں۔ آپ کے 23 سے زائد افسانے بھی شائع ہو چکے ہیں۔ جہاں آرا لطفی صاحبہ، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں رحمتوں کی رات میں۔ شکریہ۔ حاجی صاحب ابتدا کریں گے، کیونکہ یہ موضوع ہم نے جیسے شروع میں کہا تھا، اور رزق کی وسعت، لیکن اس سے پہلے یہ جو ہم سیلاب کی بات کرتے ہیں اور زلزلے کی باتیں کرتے ہیں، اور وہ موضوع چل بھی رہا ہوتا ہے، تو یہ کیوں آتے ہیں؟ اس کی کوئی وہ وہاں سے ہم نے شروع کرنا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ بہت اچھا سوال آپ نے پہلے کیا ہے، اور بالآخر اس کا کنیکشن رزق کی وسعت سے جڑ جائے گا۔ جی، دراصل ویسے تو یہ ایک جیوگرافیکل اور ایک ارضیات کا ایک یہ فینومینن ہے، لیکن اسلامی نقطہ نظر سے جب بندہ اللہ کی نعمتیں کھاتا رہے اور شکر ادا نہ کرے، اللہ کے احکامات پر عمل نہ کرے، اپنے پڑوسیوں کا خیال نہ کرے، حلال اور حرام کی تمیز جو ہے وہ ختم ہو جائے، تو اس کو کسی نہ کسی طرح سے ایک مرتبہ پھر وارننگ بیل دی جاتی ہے۔ اب بھی سمجھ جاؤ، لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی اس قسم کے کام کرنے والے لوگ تو جہاں آباد نہیں ہوتے وہاں بھی سیلاب آ جاتا ہے، وہاں بھی زلزلہ آ جاتا ہے، یہ کوشچن کرتے رہتے ہیں لوگ۔ لیکن بات یہ ہے کہ اسلام کے نقطہ نظر سے جرم کرنے والے کا قصور بھی ہے، اور سائلنٹ سبمسو میجورٹی جو کچھ کہنے کو تیار نہ ہو، ہر چیز کو برداشت کر رہی ہو، اس کو بھی اس کا کچھ نہ کچھ نقصان برداشت کرنا پڑتا ہے۔ اور ایسے مواقع پر، اور یہ قرآن مجید میں ماضی کی امتوں کے حوالے سے تو عذاب بہت سخت آتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے آپ کی امت پر، جو ہم امتی جو ہیں، ان سے عذاب کو دور رکھا ہے۔ البتہ اس قسم کی آزمائش کے طور پر کچھ ہمارے اوپر ہمیں تھوڑے دوبارہ جگانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ ہم جاگ جائیں۔ اگر ہم جاگ گئے تو یقیناً اس کے بہت زیادہ فوائد ہوں گے، اور معاشرے کے اور لوگوں کو البتہ یہ کہا جاتا ہے کہ اب یہ جو مشکل گھڑی آئی ہوئی ہے، اس میں تم یہ سمجھو کہ اس مصیبت پر ہنسو مت۔ حدیث شریف میں ہے، کسی کو مصیبت میں دیکھ کر اس کا ہنسی مذاق مت اڑاؤ، یہی مصیبت تمہارے گلے میں بھی آ سکتی ہے۔ اللہ اکبر۔ درست کہا۔ اس لیے ایسی صورت میں اس کو بہتر یہ کہ انسان مدد کے لیے راغب ہو، مدد کرے۔ اور یقیناً بہت اچھا ہوا کہ آپ نے پروگرام اس رحمتوں کی رات میں آغاز بھی اسی سے کیا ہے، کہ اس وقت کتنے لوگ لاکھوں کی تعداد میں ہیں کہ جو اس وقت کہاں سو رہے ہوں گے، کچھ پتہ نہیں، سحری کیسے کریں گے، افطاری کیسے کریں گے، کس طرح سے کل ان کا دن گزرے گا۔ وہ جو پرندوں والی آپ نے مثال دی تھی نا، وہ دونوں بھائیوں نے بہنوں نے،
بالکل یہ مثال ہوگی کہ کل رزق ان کو کہاں سے ملے گا پتہ نہیں. اللہ پر بھروسہ ہے, لوگ مدد کریں گے, لوگ مدد کر رہے ہیں انشاءاللہ, اور ہم سب کو مدد کرنی چاہیے. بلکہ میں آپ ہی کی ایک سیری ٹرانسمیشن میں جو پہلی رمضان کی تھی اس میں کہہ چکا ہوں کہ جنہوں نے 10-20 حج کر لیے ہیں, جنہوں نے 10-20 عمرے کر لیے ہیں, وہ تھوڑا سا وسعت قلبی کا مظاہرہ کریں اور اس مرتبہ سارے پیسے ان غریبوں پر خرچ کرنے کی نیت کریں. میرا یقین ہے کہ ان کو ثواب اس سے بہت زیادہ ملے گا. بہت خوبصورت بات کی آپ نے. اور رحمتوں کی رات میں آج ہم بات کر رہے ہیں رزق کی وسعت پر, اور ظاہر ہے کہ آپ بھی ہمارے ساتھ شامل ہوتے ہیں, اس موضوع کے حوالے سے سوالات کرتے ہیں ہماری مہمان شخصیات سے. تو ہم آپ کو اپنا نمبر بتاتے چلیں جس نمبر پہ ڈائل کر کے آپ ہم سے سوال کر سکتے ہیں, رابطہ کر سکتے ہیں. ہمارا نمبر ہے 99231178. کراچی سے باہر رہنے والے اس نمبر سے پہلے 021 ڈائل کریں گے, اور پاکستان سے باہر رہنے والے اس نمبر سے پہلے 0092 ڈائل کریں گے. یہ نمبر آپ کو اسکرین پر بھی نظر آ رہا ہے, تو یہ نمبر آپ ڈائل کیجئے اور اس موضوع کے حوالے سے آپ کوئی بات کرنا چاہیں, کوئی سوال کرنا چاہیں تو یقیناً آپ رحمتوں کی رات میں شریک ہو سکتے ہیں.